عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مبارک دن جمعہ کے بعد مبارک راتیں یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز جیسے گزرتے تھے ان پر ہی اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ عام انسان کے بس سے باہر نظر آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ اس میں بھی عبادات میں تیزی لے آتے اور آخری عشرہ آ جاتا تو پھر پیک آورز جسے کہتے ہیں نا کہ انتہا درجے کی کوشش اور محنت اور جد و جہد اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہر کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بروئے کار لایا کرتے تھے۔ سادہ سے الفاظ میں صحیح مسلم کی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اتنی محنت کرتے، اتنی جد و جہد کرتے، اتنی کوشش کرتے کہ باقی پورا سال اتنی جو ہے کوشش نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آپ کے عام دن بھی جو ہے وہ ایک عام ہمیں آپ کے ایک عام دنوں میں سے ایک عام دن کے مطابق دن گزارنا ہمارے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ چاہے جائے کہ رمضان المبارک کے آپ کے دن اور پھر آخری عشرے کے دن، اور جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری روایت میں 3 جملوں کے کوزے کے اندر اسے بند کر دیا ہے۔ الفاظ اور معانی کا سمندر ہے جنہیں 3 جملوں میں بند کر دیا کہ اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ آ جاتا شد مئذرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار بند کس کے باندھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ لیکن ایک اور اس کا معنی جو ہماری لفظ میں بھی، جو ہمارے زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کمرے ہمت باندھ لینا۔ اب پنجابی میں کہتے ہیں نا لک بن کے کام کرنا، کہتے ہیں نا، تو یہ بھی اس کا معنی ہے کہ آخری عشرہ ہوتا تو آپ کمرے ہمت باندھ لیا کرتے تھے کہ اب بس اللہ کی رضامندی کے سوا اور اللہ کی عبادت کے سوا اس عشرہ میں اور کچھ نہیں کرنا، بس شد مئذرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور شب بیداری کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ویسے ہی رات کو تہجد کا تھا، آپ پر تہجد فرض تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہو جائیے، قیام اللیل کیجیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی تقریباً آدھی رات آپ کو قیام کا کہا گیا۔ اور آپ عام دنوں میں جو آپ کا قیام ہوتا، ایک صحابی بتاتے ہیں جی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے قیام شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ شروع کر دی، پوری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ میں نے کہا اب رکوع میں جاتے ہیں، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، پوری سورہ آل عمران پڑھ گئے۔ میں نے کہا اب رکوع میں جاتے ہیں، پھر آپ نے سورہ النساء اور اس طرح جو اس کے تیسری ایک چوتھی صورت، 4 بڑی صورتیں آپ نے جو ہے
ایک رکعت کے اندر پڑھ دیں۔ یہ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں کیا معمول ہوگا، اور پھر آخری عشرے میں کیا معمول ہوگا کہ ایک دن صحابہ انہوں نے 3 دن آپ کے ساتھ تراویح پڑھی، اور جب تیسرا دن آیا فرماتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے جا کے تراویح سحری کھائی اور اذان ہو گئی، اور ان کی سحری ہماری سحریوں کی طرح لوازمات میں نہیں گری ہوتی تھی، فقط جو ہے وہ جو بھی پیٹ بھرنے کے لیے ایک کھانا ہوتا وہ اس کو کھاتے تھے۔ یعنی اتنا لمبا آپ نے قیام ان راتوں میں کیا۔ اور کہ یہ دوسرا جملہ ہے کہ وہ احیا لیلا، آپ شب بیداری کا اہتمام کرتے، وہ ایقظ اہلا، اور صرف یہ نہیں کہ بس اپنا ہی خیال کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے، ان کو بھی بیدار کرتے، ان کو بھی ترغیب دلاتے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیاوی غذا یا جسمانی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو خاص طور پر لگتا یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے آتا ہی ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے، وہ سحری کا اہتمام، وہ افطاری کا اہتمام، وہ راتیں ہماری کھانے پینے میں ہی گزر جاتی ہیں کہ وہ چند گھنٹے جو ہوتے ہیں لگتا یوں ہے کہ شاید ہماری زندگی بھوک میں گزر جانی ہے۔ تو ہم ان کی جسمانی غذا کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو روحانی غذا کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کس قدر اپنے بچوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ ان کی ہمیں دنیا کی فکر ہے تو ہمیں ان کی آخرت کی کتنی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور ان کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف، قیام کی طرف، اور اللہ کی یاد میں، قرآن کریم کی تلاوت میں ان کو بھی لگایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اس قدر جو محنت کی جاتی ہے، اور اس میں جو اتنی جد و جہد کی جاتی ہے، اور اس جد و جہد میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اعتکاف کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان اپنے پوری دنیا کے، یہ پہلی امتیں رہبانیت اختیار کرتی تھی، لیکن ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اس کا یہ اعتکاف کی شکل میں ہے، کہ جس میں بیوی سے الگ رہنا ہے، اور دنیا کے کاروبار چھوڑ دینے ہیں، دنیا کے معاملات چھوڑ دینے ہیں، اور اللہ کے گھر کے مجاور بن کے بیٹھنا ہے۔ یہ 10 دن اور 10 راتیں، یا 9 دن یا 9 راتیں، جتنی اللہ کی توفیق دے، جتنی بنتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بھی جو ہے جو کیا جاتا ہے، اتنی محنت اس عشرے میں کی جاتی ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، آخر کیا ان دنوں میں تلاش کرنا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اصل چیز جو اس عشرے میں ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں اتنی جد و جہد اور محنت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور قربان جائے اللہ کے عظیم فیصلے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ ایک دن کر کے وہ کہے جی نہیں جی میں تو بخشا گیا۔ اللہ رب العزت نے پورا عشرہ اس روحانیت سے بھر دیا ہے کہ کہاں دیکھیں کہ ایک شخص ایک دن عبادت کرتا ہے، کہاں وہ 9 یا 10 راتیں مسلسل وہ عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو جو تو اس کی لیلۃ القدر اس کو مل گئی وہ تو مل گئی، تو باقی باتیں اس کی ضائع جائیں گی؟ نہیں، ان کا بھی اجر الگ سے ہے۔ اور وہ جو روحانیت جو اسے ان راتوں میں ملی، اور جو تربیت جو ان راتوں میں ہوئی، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق ان راتوں میں ہوا، اس کا اثر انسان کے پورے سال میں رہتا ہے۔ ان راتوں کے اندر جو اور ان دنوں میں یا اعتکاف کرنے والے یا آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرنے والے جو محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، پورا سال اس کا اثر ان کی زندگی میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس عشرے کو بھیج دیتے ہیں۔
اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت لیلۃ القدر کی آپ اس کا اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ایک سورت باقاعدہ نازل فرمائی. اللہ رب العزت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہی معنی کے بڑے بڑے جو ہے وہ سمندر اس میں سموئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی عالی مرتبت ہونا، اللہ کا کلام. اللہ فرماتے ہیں اس کے نزول کے لیے ہم نے لیلۃ القدر کو چنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کون بتائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی عظیم الشان رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کا معنی جو ہے وہ عربی زبان میں 3 معانی میں کم از کم آتا ہے. ایک قدر کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا یا کسی کی شان، جیسے کہتے ہیں نا وہ بندہ بعض دفعہ کسی سے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے میری قدر نہیں کی ہے، کہتے ہیں نا اس نے میری قدر نہیں کی، یا اس نے میری بڑی قدر کی ہے، میرے مشورے کی قدر کی ہے، میرے تحفے کی قدر کی ہے. تو اس سے ایک مراد یہ قدر ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں عبادتوں کی اللہ کے ہاں بڑی ہی قدر کی جاتی ہے. یہ ہے لیلۃ القدر ایک. اور دوسرا معنی قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگ ہونا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ آگے ان کا تفصیل سے ذکر آئے گا، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور تیسرا اس کا معنی ہے لیلۃ القدر یعنی تقدیر والی رات. اس رات میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین، کہ اس میں اس رات میں اللہ کی طرف سے تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ یہ رات تقدیر کے فیصلوں کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے پورے سال میں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ سے نکال کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ کچھ اس سال میں کرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو پیدا کرنا ہے اور کس کو موت دینی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو آپ کو نظر آتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، مجھ سمیت ہم آپ سب میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام اس لسٹ میں آ چکا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیلۃ القدر یہ تقدیر کی رات ہے. اس رات میں اللہ کی طرف سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کسی کی خیر یا کسی میں کیا مصیبت یا کسی کی مصیبت دور کرنی یا کسی کو زندگی یا موت کے سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. اور یہ رات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس سے ہم اس کے سال بناتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے. تو کیا اس سے مراد 83 سال اور 4 مہینے ہی ہیں؟ نہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے افضل. کتنا افضل؟ کتنا افضل؟ جی اللہ عالم. اچھا کیوں ہم کہتے ہیں کہ بے شمار افضل؟ اس لیے کہ عربی زبان میں
گنتی کا سب سے بڑا عدد 1000 ہے. گنتی کا سب سے بڑا عدد 1000 ہے. عربی زبان میں لاکھ کا لفظ نہیں ہے، کروڑ کا نہیں ہے، ارب نہیں ہے، کھرب نہیں ہے. سب سے بڑا عدد کون سا ہے؟ 1000 کا ہے. اور اگر اس سے زیادہ کثرت بیان کر دی تو وہ 1000 کو ہی اتنوں سے ضرب دے لیتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بازار میں یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے اسے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کے لیے الف کا لفظ ہے، یعنی 1000 کو 1000 سے ضرب دے جو جملہ بنتا ہے وہ اتنی نیکی ہے. اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ. تو یہ سب سے بڑا لفظ جو عربی زبان میں وہ 1000 ہے. اور ہماری زبان میں لاکھ بھی موجود ہے، کروڑ بھی موجود ہے، ارب بھی موجود ہے، کھرب بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی غور کیا ہماری زبان میں بھی کثرت کے لیے لفظ 1000 ہی بولا جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اقبال کا شعر ہے. اسی طرح بڑا مشہور شاعر ہے شیفتہ، کہتا ہے جی 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. بڑا مشہور کلاسک شاعر ہے. مطلب 1000 لفظ کی میں بات کر رہا ہوں، 1000 دام سے نکلا ہوں. اور اسی طرح 1000 بار چاہوں کہ وہ مسکرا کے دیکھے، اسے کیا غرض پڑی ہے جو نظر اٹھا کے دیکھے. مطلب بے شمار آپ کو اپنی زبان میں اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ اور بہت سارے لفظ لاکھوں کروڑوں کا بھی موجود ہے، اربوں کا بھی موجود ہے. کسی شعر میں آپ کو ارب کا لفظ نہیں ملے گا، کھرب کا لفظ نہیں ملے گا، شاید کروڑ کا بھی نہ ملے، لاکھ شاید ملے. لیکن یہ 1000 لفظ کثرت کے لیے ہے کہ 1000 رات سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنی افضل ہے اس کا اندازہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی جو ہے وہ یہ رات افضل ہے. اور یہ لیلہ مبارکہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کس طرح افضل ہے کہ اس میں جو بھی کام کیا جائے وہ افضل ہے. اس کی انشاءاللہ وہ ہم ابھی تفصیل بھی ذکر کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر قسم کا فیصلہ رہ کے. یعنی جو میں نے ابھی ذکر کیا نا تقدیر کے تمام فیصلے وہ اس رات میں ہوتے ہیں. اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے تو ہر روز نازل ہوتے ہیں، صبح و شام نازل ہوتے ہیں، دوپہر میں بھی نازل ہوتے ہیں، ہر سوموار میں بھی نازل ہوتے ہیں، اور ہر جمعرات میں بھی نازل ہوتے ہیں. ہر وقت عمل کوئی بھی ہوتا ہے اس کو لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن اس رات فرشتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا کہ ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا. یہ جو ریت کی کنکریاں ہوتی ہیں نا، اس سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ فرشتے اس رات میں زمین پہ نازل ہوتے ہیں. اس لیے یہ لیلۃ القدر ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور یہ فرشتے نازل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے نازل کیوں ہوتے ہیں؟ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل. کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، الا حفتہم الملائکہ، مگر فرشتے انہیں ڈانپ لیتے ہیں. اور وغشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت جو ہے وہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پہ سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس رات میں اللہ کے بندے اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہر بندے کو ڈانپنے کے لیے اور ہر بندے کو گھیرنے کے لیے ہزاروں کروڑوں فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے. جتنے اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جتنی مساجد میں، ایک ایک مسجد میں کتنے کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک گھر میں کتنے لوگ اللہ کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں.
تو یہ فرشتے جو ہیں ان کے پروٹوکول کے لیے نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے۔ فیہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے سورج کے تو فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ کی طرف سے خیر اور برکت اور رزق اور بھلائیاں ہی نازل ہوتی ہیں۔ جس نے اس کو سمیٹنا ہے وہ سمیٹ لے، جس نے اس میں سے حصہ لینا ہے وہ لے لے۔ یہ برکھا رحمت کی بے شمار جو نازل ہوتی ہے فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کے رحمتوں کی برکھا جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، رمضان المبارک شروع ہی ہوتا تو پہلی رات یا فرماتے یہ مہینہ آ گیا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کے خیر، اس مہینے کی، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ سمجھ لے کہ ہر قسم کی خیر اس سے چھوٹ گئی ہے۔ فقد حرم الخیر کلہ، ہر قسم کی خیر سے وہ محروم رہ گیا۔ کہ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اور اتنی خیرات اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات نازل ہو، اور پوری رات نازل ہو، اور بے شمار نازل ہو، اور بے حساب نازل ہو، لیکن پھر بھی انسان اس سے محروم رہ جائے۔ فقد حرم الخیر کلہ، وہ سمجھے وہ ہر خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا محروم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی خیر سے تو وہی رہ سکتا ہے جو ہے ہی محروم، جس کی قسمت ہی ایسی ہے کہ جو اپنے وقت کو ان راتوں میں بھی ضائع کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس رات کی جتنی خیرات ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، جتنے فضائل ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو سب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس رات سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس رات سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یا یہ کہ اس رات سے زیادہ ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ لیلۃ القدر تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور جو احادیث میں جو اس کی نشانیاں آتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ 100% کہہ لے کہ یہی ہے۔ ہو سکتا ہے پھر وہ ایک رات ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس میں نشانیاں ہوں، یا جس میں پکی نشانی آتی ہے کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، تو یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جس وقت رات تو جا چکی ہوتی ہے، رات جا چکی ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اس رات سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ ایک تجویز ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ رات جب 1000 مہینوں سے افضل ہے تو اس کے اندر کی ہوئی نیکی، اس کے اندر کی ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کے اندر کی ہوئی ہر نیکی 1000 مہینوں کی ہوئی نیکیوں سے افضل ہوگی۔ ہر نیکی، ایک نیکی نہیں بلکہ ہر نیکی۔ مثلا اس میں نماز، اس میں پڑھی ہوئی نماز وہ 1000 مہینوں کی نماز سے افضل، اس کے اندر کیا ہوا صدقہ 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل، اس کے اندر کیا ہوا اللہ کا ذکر 1000 مہینوں کے ذکر سے افضل، اس کے اندر کی ہوئی دعا 1000 مہینوں کی دعا سے افضل۔ تو کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نا اس رات کے لیے ایک شیڈول بنائیں
شیڈول اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بنائیں۔ مثلا سب سے پہلے سب سے زیادہ اہتمام نماز کا، نماز کے لیے اگر الحمدللہ تمام مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام میں شامل ہوا اور پھر امام کے ختم کرنے کے ساتھ اس نے بھی اپنی جو ہے وہ قرات ختم کر دی یا اپنی نماز ختم کر دی، تو اب اس کو پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ تو اگر ہم تراویح کا اہتمام امام کے ساتھ کریں اور امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیں، سارا کچھ پڑھ لیں، ایک بات تو انشاءاللہ طے شدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہماری پوری رات قیام میں گزر گئی، پوری رات قیام میں گزر گئی، ہو گیا ایک نماز پوری رات کی ہو گئی۔ اس کے بعد باقی رات کیا کرنا ہے؟ باقی رات آپ قرآن کریم کی تلاوت مثلا اس کا اہتمام کریں کہ قرآن کریم کی ہم نے اس میں تلاوت کرنی ہے، اور پوری رات انسان کر نہیں سکتا، جس قدر اس کے لیے آسانی ہو یا اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر لے، ابتدا میں، درمیان میں کچھ اور، پھر اس کے بعد تو یہ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کو بھی اپنے شیڈول میں لایا جائے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، صدقہ۔ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہر رات جو یہ گزرے گی اس رات میں ہم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، خود بھی کریں، بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، کیونکہ آخر ان 10 راتوں میں ہی لیلۃ القدر آنی ہے۔ اگر ہم ہر رات میں قیام کر لیں، ہر رات میں قرآن کی تلاوت کر لیں، ہر رات میں صدقہ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ لیلۃ القدر رہتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذکار، ان کا اہتمام کریں۔ بہت سارے اذکار جو جامع ترین اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کوئی بھی ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم ان، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور بہت سارے اذکار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ ان اذکار کا اہتمام کریں، یعنی ہر رات کا شیڈول بنا لیں، اس رات میں ہم نے اتنے جو ہے وہ اذکار اس طرح پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح دعا، یہ رات دعا کی بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، یہ دیکھیں ہماری ماں کتنی بابرکت تھی، یہ پوری لیلۃ القدر کی، یہ ہم نے جتنی روایتیں بیان کی یہ تقریباً یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی آتی ہے، ام المؤمنین ہماری اور آپ کی ماں، صرف مومنوں کی ماں۔ کس کی ماں؟ صرف مومنوں کی ماں۔ تو پوچھتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے کہنا کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کو اور کیا چاہیے؟ ایک جنت میں داخلے کی کنجی یہ معافی تو ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر اس دعا کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ان دعاؤں کا خاص طور پر۔ تو اس طرح اپنی عبادات جو ہیں ان کو شیڈول بنا لیں کہ ہر رات ہم نے یہ کام ضرور کرنے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کام پہ ہی سارا صرف کر دیں، بلکہ اس رات ہر قسم کی جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں یا نیکیوں کی جتنی اقسام ہو سکتی ہے وہ ساری جو ہے وہ اس میں کر لیں، وہ صلہ رحمی اس میں شامل کر لیں، وہ اس میں کسی کو جو ہے وہ نیکی کی طرف مختصر سے وقت میں نیکی کی طرف بلا لیں، برائی سے منع کر دیں، تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس رات کی خیرات اور اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ ہم بھائی بہنیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو مکمل عافیت، صحت والی اور ایمان والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اور ہمارے بہن بھائی اعزاء و اقارب جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو بھی صحت میں بدل دے، تندرستی میں بدل دے، عافیت میں بدل دے۔ اللہ جب تک زندگی ہے تیرے دین کے مطابق زندگی گزارتے رہے، موت آئے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ اللہ قبر کی سخت، موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ فرمانا، روز قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ اپنا سایہ نصیب فرمانا، اپنے پیارے پیغمبر کے حوض سے پانی نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں انبیاء، شہداء اور صلحاء کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے جتنے بھی ہم میں سے جن کے والدین، بہن بھائی، اعزاء و اقارب، پیارے دوست، احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدونک بالوحدانیہ وبنبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک، اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم، اللہم اکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ ہمارے بھائی بہن جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مالی طور پر، جانی طور پر، گھریلو طور پر، کاروباری طور پر، اللہ جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔